بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غیب کی باتیں اس پروگرام کے ساتھ نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت. ناظرین، پچھلے دنوں پاکستان جانے کا اتفاق ہوا جس کی وجہ سے 3 ہفتے کی غیر حاضری، جس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں. آپ کی بہت یاد آئی، امید ہے آپ نے بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا. پروگرام شروع کرتے ہیں. ہمارے مہمان ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت ہی پیارے معزز دور حاضر کے علمی میدان اور روحانی میدان کی ایک نہایت ہی معتبر شخصیت، ہمارے پیارے حضرت مولانا مفتی مولانا منیر احمد اخون صاحب. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ. آپ نے میری غیر موجودگی میں 3 ہفتے پروگرام کو سنبھالے رکھا، جس کے لیے آپ کا میں شکر گزار بھی ہوں، اور امید ہے ناظرین بھی شکر گزار ہوں گے کہ پروگرام جاری رہا اور آپ نے اکیلے یہ ذمہ داری نبھائی. تو جیسے پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے کافی ہفتوں سے ہم جو ٹاپک ہے ہمارا تزکیہ نفس، آج غالباً 7واں سبق ہے. جی جی. تو اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو خواب ہیں انبیاء کے، اولیاء کے، صلحاء کے، جن کا ذکر قرآن میں، احادیث کی کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں آئے، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو آج کا ذرا سبق تزکیہ نفس کے بارے میں فرمائیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد. تزکیہ نفس کے حوالے سے آج 7واں سبق ہے. الحمدللہ ناظرین کی طرف سے اچھی اپڈیٹس ہیں، بہت سے لوگ اس میدان میں محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب خاص ان کو عطا فرمائے اور اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے. تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ 7ویں سبق میں آج ہم حب جا اور طلب شہرت پر گفتگو کریں گے، کہ حب جا اور طلب شہرت یہ بھی نفس کے رذائل میں سے ایک بڑا بدترین رذیلہ ہے. یہ چاہتا ہے کہ اس کی شہرت پورے عالم میں ہو جائے اور اس کی جاؤ حشمت ہر طرف پھیل جائے، کیونکہ حب جا کے اندر انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہر طرف اس کا تذکرہ ہو اور اس کی شان و شوکت بڑھ جائے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کو کمائے اور اپنی حاجتیں پوری کرے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا سنگین رذیلہ ہے اور نفس کو اس سے پاک ہونا ضروری ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریوں کے گلے میں 2 بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان برپا نہیں ہوتا کہ جتنا کسی دیندار مسلمان کے دل میں حب جا پیدا ہو جائے تو اس کا دین برباد ہوتا ہے. اصل میں انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے عناصر 4 سے کی ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور ہر عنصر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصلت اور خاصیت رکھی ہے. چنانچہ مٹی میں اللہ تبارک و تعالی نے بخل کی خاصیت رکھی ہے. جس انسان پر جو بخل مٹی کا غلبہ ہو جس کے عنصر میں، تو اس کے اندر بخل ظاہر ہو جاتا ہے. پانی میں اللہ تبارک و تعالی نے حرص اور لالچ کی خاصیت رکھی ہے. چنانچہ پانی کا عنصر جس کی طبیعت پر غالب ہوگا اس میں حرص اور لالچ ظاہر ہوتا ہے. آگ میں اللہ تبارک و تعالی نے کبر کی خصلت رکھی ہے. چنانچہ جس کی طبیعت پر آگ غالب ہوگی اس میں کبر ظاہر ہوگا. اسی طریقے سے ہوا میں اللہ تبارک و تعالی نے طلب شہرت کا خاصہ رکھا ہے. چنانچہ جس کی طبیعت میں ہوا غالب ہو جائے تو اس کے اندر حب جا اور طلب شہرت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہوا ہر کونے خدرے میں جا گھستی ہے، ایسے انسان کے اندر یہ چاہت پیدا ہو جاتی کہ کونے کونے میں اس کا ذکر پھیل جائے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہو، پورے عالم میں اس کی شہرت ہو جائے. یہ انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی سنگین اور بری خواہش ہے. اچھا ذرا جس میں یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو 4 عناصر آپ نے بتائے ہیں کہ مٹی، آگ، ہوا، پانی، تو یہ غلبہ کیسے ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت میں ہوا کا غلبہ آ گیا یا آگ کا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اصل میں وہ ماحول کی وجہ سے، ماحول اور خواہش. یہ وجہ ہے کہ جسمانی صحت کا مدار بھی انہی پر ہے کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی میں عدم اعتدال جب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے. پانی اگر جسم کا کم ہو جائے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پانی جسم کا بڑھ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہوا جسم میں بڑھ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ ہم ڈاکٹر سے جو میڈیکل تشخیص کرواتے ہیں، خون پیشاب ٹیسٹ جو ہوتا ہے، وہ اصل میں عناصر 4 کے توازن کو دیکھا جاتا ہے. عناصر 4 متوازن ہوتے ہیں تو بندہ صحت مند ہے. حضرت آگ کا کیا رول ہے اس میں؟ اسی آگ جو ہے وہ آگ سے بخار، اگر آگ بڑھ گئی تو بخار ہو گیا، آگ کم ہوگی تو نمونیا ہو گیا، کہ ٹھنڈک پیدا ہوگی ارتداد. اچھا، جو حرارت ہے جسم میں. جی بالکل، یہ وہ آگ کا اثر ہے. اچھا جی. تو بالکل یہ عناصر 4. اسی طرح ان کی روحانی خصلتیں اللہ نے رکھی ہیں. تو آگ کے اندر روحانی طور پہ ایک تعالی اور تکبر ہے. تو یہ جب انسان پر غلبہ پائے تو اس کے انسان میں کبر ظاہر ہوتا ہے. تو ہوا جب غالب ہوتی ہے تو طلب شہرت پیدا ہوتی ہے، تو چاہتا ہے کہ ہر طرف اس کا تذکرہ اور شہرت پیدا ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اخفاء میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ساری طاقت رکھی ہے.
کیونکہ طلب شہرت میں ریا ہے، انسان ریاکاری کرتا اپنی عبادت و نیکی کی تاکہ شہرت ہو جائے، لوگ مقید ہو جائیں، ظاہر ہے. جی. لیکن اس کے اپوزٹ جو اخفا ہے، اللہ نے بندے کی طاقت ساری اخفا میں رکھی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا کیا اور روٹی کی طرح پانی پر پھیلا دیا تو اس پر وہ ہچکولے کھاتی تھی. تو ملائکہ حیران تھے کہ اس پر بنی آدم کیسے آباد ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور وہ کیلوں کی طرح ٹھونک دیا تو وہ ساکت ہو گئی. تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ فعجیبت الملائکۃ من شدت الجبال، کہ فرشتے اس کی قوت دیکھ کر پہاڑوں کے حیران ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ رب ذوالجلال کہ پہاڑوں سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہاں، پہاڑوں سے طاقتور میری مخلوق لوہا ہے. تو فعجیبت الملائکۃ من شدت الحدید، لوہے کی طاقت پر حیران ہو گئے کیونکہ لوہا تو پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے. تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ فعجیبت الملائکۃ من شدت الحدید، لوہے کی طاقت پہ حیران ہوئے. تو پوچھا کہ اس سے بھی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا اس سے طاقتور مخلوق آگ ہے. آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، وہ اپنا وجود بھی باقی نہیں رکھ پاتا. اس پر فرشتوں نے پھر متعجب ہو کے سوال کیا کہ آگ سے طاقتور تیری کون سی مخلوق ہے؟ تو کہا کہ اس سے طاقتور میری مخلوق پانی ہے کہ وہ آگ کو بھی فنا کر دیتی ہے. بالکل. فعجیبت الملائکۃ من شدت الماء، پانی کی طاقت پہ حیران ہوئے. کہا کہ پانی سے طاقتور تیری مخلوق کون سی ہے؟ کہا کہ ہوا ہے. ہوا پانی کا جدھر چاہے رخ موڑ دیتی ہے. ہوا پانی غلاموں کی طرح اس کی آگے پیچھے پھرتا ہے. اس پر اور حیران ہوئے اور تعجب سے پوچھا کہ ہوا سے طاقتور تیری کون سی مخلوق ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ ہوا سے بھی طاقتور ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا. اچھا اچھا. تو اس مقام پر محدثین فرماتے ہیں کہ بنی آدم کی طاقت کا مدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخفا کو قرار دیا کہ سیدھے ہاتھ سے تھا. تو معلوم ہے اخفا یہ سب سے بڑی طاقت ہے. ہار اور طلب شہرت جو ہے یہ ضعف کی علامت، خود کی علامت نہیں ہے. یعنی جس کے اندر یہ رذیلہ پیدا ہوتا ہے تو تزکیہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ضعف کو ختم کر کے قوت میں بدلا جائے، کہ اس کی ریا جو ہے وہ اخفا میں بدل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی کمال ہے یا کوئی نیکی اور عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی خود اس کو پورے جہان میں پھیلائیں گے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی غار کی کھوک کے اندر عبادت کرے اور وہاں کوئی نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتے جب تک کہ اس کی نیکی کو افشا نہیں کر دیتے پورے عالم پر. اچھا. اور یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے اور یہ اللہ کے کمالات، ان کی خوبیاں کیسے پتہ چلی؟ خود تو اظہار نہیں کیا، لیکن یہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پورے عالم میں پھیلا دیا. تو حضرت اس کچھ ہے جی جی خاص طور پہ جو علماء ہیں یا جو اولیاء ہیں یا جو اللہ کے قریب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کے اوپر تو یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو اخفا رکھیں. جی بالکل. کیونکہ جس کے ہے بالکل. غریب کے بڑے ان کا بھی بڑا خواہش ہوتی ہے کہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر ان کے دل میں آتا ہے کہ وہ اس کا اظہار کریں چیزوں کے ذریعے، اشیاء کے ذریعے. بالکل بالکل. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی روحانیت کی دھاک بٹ. تو اس کے سد باب کے لیے کیا چیزیں اختیار کی جائیں؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس کے دو علاج ہیں. ایک اس کا علمی علاج ہے. علمی علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں ختم ہو جانے والا ہوں، موت کا کوڑا سر پر ہے. جب موت طاری ہو جائے گی تو یہ سارے کمالات و خوبیاں یہاں رہ جائیں گی، یہ کائنات کے اندر فنا ہو جائیں گی. مجھے اس چیز کو کمال سمجھنا چاہیے کہ جو مرنے کے بعد بھی باقی رہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور عبادت. اللہ کی معرفت اور عبادت یہ وہ کمال ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ قائم رہتا ہے اور معرفت الہیہ کے اندر درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. اور دوسرا عملی علاج ہے. عملی علاج یہ کہ انسان زیادہ سے زیادہ خلوت اور تنہائی اختیار کرے، خلوت اور تنہائی اختیار کرے اور عام اختلاط نہ کرے، اور یہ سوچے کہ میں اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کے لیے خلوت اور تنہائی میں بیٹھا ہوں. اس میں بھی یہ نیت نہ ہو کہ لوگوں کے شر سے میں بچوں، بلکہ یہ نیت ہو کہ میرے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. یہ تواضع انکساری جب کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو، ہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے بطور انعام کے کسی کو شہرت اور عزت عطا فرما دیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے انعام ہے، اور یہ جو ہے یہ بہت بڑی قابل شکر کا مقام ہوتا ہے. ماشاء اللہ حضرت جی، بہت ہی نازک ایک مسئلہ ہے جس سے ہم ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شگفتہ ہیں کینیڈا سے. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. مفتی صاحب سے مجھے پوچھنا ہے کہ دشمن کے بچاؤ سے کچھ متعلق انہوں نے بتایا تھا کچھ خوابوں کی تعبیر کہ دشمن طاقتور ہے اور جادو کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں گھر سے ملی تھیں تو انہوں نے کہا تھا کالا جادو ہے. اس کے لیے پوچھنا تھا کہ وہ کچھ پڑھنے کو بتا دیں. اور خواب میں بھی مجھے اکثر سانپ پھن
کے لائے نظر آتا ہے. اچھا بہت بہت شکریہ جی. اس کے لیے آپ ایسا کریں، ایک تو سورت نور کی تلاوت روز کریں 71 ڈیز تک، اور اس میں دعا کر لیں معلوم نامعلوم دشمنوں کو اللہ تعالیٰ دفع دور کرے، ان کے شر سے محفوظ رہیں. اور دوسرا سورت آل عمران کی آیت نمبر 154، یہ روزانہ 12 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس میں بھی معلوم نامعلوم دشمنوں کا تصور کر کے آپ نے دعا کر لینی ہے. یہ 90 دن عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھیں گے. اچھا حضرت، ایک ای میل دیکھتے ہیں، بڑی دلچسپ ای میل ہے، اور یہ ہے آپ کا جو شجرہ مشہور زمانہ اخباروں میں آیا ہے، اس کا ذکر ہم نے اپنے پروگرام میں بھی بہت دفعہ کیا، اس کے بارے میں ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں معافی کی خواستگار ہوں، اس سے میرا مقصد ہرگز گستاخی یا آپ کی شان میں کوئی غلط بات کرنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں پروگرام کے بارے میں، اور جب سے آپ نے یہ شجرے کا ذکر کیا اور اخبارات میں چھاپا ہے، بہت ساری باتیں ہونے لگی ہیں، اور لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ اپنے گھر میں لٹکانا، اور اس میں جو ہے کہ ان کا کنسرن وہی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں، اور جو عظیم اولیاء ہیں ان کے بھی نام ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے اپنا نام اس میں کیسے شامل کر دیا ہے. ایک تو یہ ان کا صحیح. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شجرے کو اپنے گھر میں لٹکانا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو نام آپ نے لکھے ہیں اور یہ پورا سلسلہ آپ نے، تو یہ احادیث کی کتابوں میں آپ نے اصل پہلی بات تو یہ کہ شجرہ جو ہے یہ شجر سے ہے. شجر کہتے ہیں درخت کو. جیسے درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، پھر اس کا تنا ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں اور پتے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک مکمل درخت نظر آتا ہے. اسی طریقے سے یہ شجرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نسبتیں ہیں. آپ کے وظائف اربع میں سے بنیادی نسبتیں 2 ہیں. ایک آپ کی تعلیمی نسبت ہے، اور ایک آپ کی روحانی اور تزکیے کی نسبت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ ایک آپ کا وظیفہ ہے، اور یہ دوسرا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو تعلیم اور تزکیہ یہ 2 میدان ہیں. جس طریقے سے ہم اپنی نسبی جو شجرے ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کو محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم سے لے کے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک صدیقی ہیں، ہم عثمانی ہیں، فاروقی ہیں، تو یہ نسبتیں ہماری نسبی اور روحانی نسبتیں ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ 2 جو روحانی نسبتیں، ایک علمی نسبت ہے کہ انسان نے کس سے پڑھا ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کا استاد کون ہے. لہذا یہ علمی سند. چنانچہ تمام سیاہ ستہ کی حدیثوں میں کوئی حدیث بغیر سند کے بیان نہیں ہوتی. چنانچہ امام بخاری اپنے سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند کو ذکر کرتے ہیں. یہ وہ شجرہ ہے سند حدیث کا کہ نبی پاک تک امام بخاری پہنچتے ہیں، اور بخاری پڑھانے والا محدث اپنے سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سند کو بیان کرتا ہے کہ اس طریقے سے یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے. بالکل اسی طریقے سے دوسرا روحانی شجر جو تزکیے کا ہے، اس میں جو ہے انسان اپنے سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری نسبت کو ذکر کرتا ہے کہ روحانی میدان کے اندر ایتھینٹسٹی میری سند یہ ہے کہ مجھ سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے مجھ تک یہ فیض جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیے کا پہنچا ہے. یہ بیان کرنا تو یہ تو بہت مناسب بات ہے کہ آپ ایک ایسی شخص سے روحانی یا علمی بات سن رہے ہیں کہ جس کا باقاعدہ کہ شجرہ ہے وہ کوئی مجہول آدمی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین کسی مجہول آدمی کی تو روایت نہیں لیتے. جب وہ اپنی پوری شجرہ ذکر کرتا ہے سند کا، تو میں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے سنا، تب اس کی حدیث لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہم یہاں روحانیت اور تزکیے کی بات کر رہے ہیں، تو لہذا ہم پر حق کہ ہم اپنا شجرہ بیان کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ جو شخص یہ بیان کر رہا ہے اس کی یہ وہ روحانی نسبت اور سند ہے، یہ ایتھینٹسٹی بندہ اہل ہے اس بات کا کہ تزکیے کے بعد آپ کو بتا سکے اور آپ اس پر باقاعدہ عمل کر سکیں. لہذا شجرے کا بیان ہونا تو آپ کے حق میں ہے، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تو نبی پاک کی نسبت بیان کرتے تھے، اس لیے کہ شجرہ اظہار یہاں پر صحابی نے کہا علیہ وسلم اب محمد کے صحابہ جنگ خالی کر دو، کیونکہ ان کی تو ڈائریکٹ نسبت نبی پاک سے تھی، انہیں ڈائریکٹ نبی پاک کا نام لیا. تابعین جو وہ صحابہ کی نسبت سے نبی کا نام لیتے. سلسلہ نبوت کا چلتا چلا گیا. اسی طریقے سے یہ روحانی سلسلے اس طرح چلتے ہیں. یہ وجہ کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں تمام اولیاء کاملین کے ہاں نہ صرف شجرہ لٹکانا بلکہ شجرے کے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے
کہ آپ اس شجرے کو پڑھیں کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ اولیاء کاملین ہیں کہ جن کی نسبت سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ کے جو سلسلہ ہے آپ کی روحانیت کا ہمیں مہیا ہوا ہے، تاکہ اس کی اتھینٹسٹی بڑھ جائے اور اس کی سند ہونا اس کا بڑھ جائے. اس لیے یہ شجرا، باقی برکت کے طور پہ اس کو گھر میں لٹکانا یہ تو باعث برکت ہے، اس کو گھر میں لٹکانا کہ اولیاء اللہ کے نام، بلکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے ہم نسبی رشتے یاد رکھتے ہیں ایسے ہمیں یہ روحانی رشتے یاد ہونے چاہیے کہ یہ اولیاء. ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیو یارک سے لائیو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹی وی ون گلوبل پر غیب کی باتیں. آپ کو بھی دوبارہ پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت انشاءاللہ آپ کو کوئی تاریخی خواب جس کا ذکر کتاب اس کے بارے میں ذکر کریں گے، کیونکہ قرآن میں جتنے خواب ہیں ان کی بہت ہی اہمیت ہے اسلام کی تاریخ پر اور ہماری جو ہسٹری ہے، ہمارا جو ماضی ہے ان کے اوپر. تو حضرت آج کا کون سا خواب ہے؟ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت وسیع میدان ہے اور اس میں ایک لوگوں کا کثیر مجمع ہے، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی تو ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ جو بالکل سینے تک ہے، کسی کا جو ہے ناف تک ہے، کسی کا ٹانگوں تک ہے، اور کسی کا بالکل اوپر کندھے تک بالکل مختصر لباس ہے. تو مختلف حالت میں لوگوں کو میں دیکھا، اس میں نے حضرت عمر تا چلا جا رہا ہے. یہ میں نے آج خواب دیکھا. تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے. دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو اہمیت اور قوت ان کو عطا فرمائیں گے وہ ان کی اپنی مثال آپ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ پھر اب تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر اسلام نے جو ترقی کی ہے اور دین کو جو تقویت ملی ہے اس کی کوئی مثال نہیں تھی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب احادیث طیبہ میں آتا ہے جس میں حضرت عمر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. تو ناظرین، آپ نے سنا ایک بہت ہی اہم خواب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا. خواب بے معنی نہیں ہوتے، یہ اللہ کا ہم تک پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. آپ اگر کوئی خواب دیکھیں تو کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اس کا ذکر کریں. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے پشتوں سے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں. مسز علی ہیں میشیگن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. جی فرمائیے. وہ دراصل میں نے ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر کوئی ارادہ کرے کہ اگر ہمارا بیبی ہوا تو اس کا نام ہم مثال کی طرف حسین رکھیں گے، جی تو کیا اس کے ساتھ ہم کوئی اور نام جوڑ سکتے ہیں یا صرف حسین رکھنا پڑے گا؟ جیسے حسین کے ساتھ محمد رکھ لیا یا کوئی اور نام رکھ لیا تو؟ جی ہاں، بالکل آپ اس کے ساتھ جو کوئی نام ملا سکتے ہیں. حسین رکھنا ضروری ہوگا اس کے ساتھ، لیکن ساتھ محمد ملا سکتے ہیں، احمد ملا سکتے ہیں، محمد حسین رکھ سکتے ہیں یا حسین احمد رکھ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن اصل جس کی نیت کی ہے وہ آپ کو رکھنا ہوگا. اچھا، وہ درمیان میں آخر میں وہ نام ضرور ہونا چاہیے. تربیہ ہیں جی نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے. میرے پاس ایک سوال ہے. کوئی بڑے کمپٹیشن کے لیے کوئی دعا بتا دیا. کیا کمپٹیشن ہے؟ ایک کمپٹیشن. جی جی. کیا اسکول میں ہے، کالج میں ہے، کیا ہے کمپٹیشن؟ اسلامک سینٹر کمپٹیشن. اچھا، اسلامک سینٹر کا. جی اس کے لیے آپ ایسا کریں 2 رکعت نماز حاجت نفل پڑھے اگر نماز آپ نے پڑھنی ہو، اور اس کے بعد جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور کا ورد رکھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو کمپٹیشن میں کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ. حضرت ایک ای میل ہے، بڑی ضروری ہے، جس سے ہمارا واسطہ تقریباً ڈیلی بیسس پڑتا ہے. اس کے بعد ورجینیا سے زیتون ہے ہولڈ کر رہی، ان کی کال لیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے، جیسے آفیسز ہیں، بزنسز ہیں، لوگوں کے بلڈنگز میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں پاکی پلیدی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. یورینل بنے ہوئے ہیں جیسے ہمارے پاکستان انڈیا میں یا بیک ہوم جس طرح کے وہ ہیں، وہ تو نہیں ہے یہاں پہ. تو پیشاب کھڑے ہو کے کرنا پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کپڑوں پہ گر جاتا ہے. حالانکہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکی کرتے ہیں پانی سے یا کاغذ سے یا جس طرح. ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ اسے کیا احسن طریقہ ہے جس سے کہ اچھی طرح وہ پاکی ہو جائے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ آیا پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور کافی پریشان ہیں کہ ہمیں بہت ہی کنسرن ہے اس بات سے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے
کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اصل میں اگر مجبوری ہے اور ایسی ضرورت پیش آ جائے تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ ایک سفر میں تھے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، کیونکہ وہاں پر دائیں بائیں جگہ پاک نہیں تھی تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. اور اسی طریقے سے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کمر میں چونکہ درد تھا اس لیے بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. تو کوئی عذر اور مجبوری ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اصل چیز پاکی ہے. آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، یہاں اگر یورینل بنے میں اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو چوائس نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کے پیشاب کریں، لیکن پاکی کا پورا اہتمام کریں. اس میں یہ بات جو ہے قابل جو وہ سماعت نہیں ہے کہ جی وہ چینٹے پڑ گئے ہیں، پاک نہیں ہو سکا، یہ غلط ہے. اس میں آپ کو پوری پاکی کا اہتمام کرنا ہوگا اور پھر اس کے مطابق آپ پیشاب کریں اور استنجا کریں. باقی آپ ٹیشو سے اگر آپ نے استنجا کر لیا تو ٹیشو سے بھی استنجا ہو جاتا ہے. بس یہ کہ اچھی طریقے سے آپ صاف کر لیں، کسی قسم کی نجاست کا اثر باقی نہ رہے، تو اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز، ذکر، تلاوت جو بھی چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے. مقصد ہے کہ پوری کوشش کرنی چاہیے. جی. کوئی بھول چک ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. زیتون ہے جی ورجینیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں زیتون بول رہی ہوں. تو مجھے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. آپ لوگوں نے مجھے لائسنس اور پرمٹ کے لیے کسی کو دعا بتانی تھی اور میں نے بھی وہ کیا. جی جی. اللہ کا شکر مجھے مل گیا لائسنس اور ڈرائیور پرمٹ. کیا مل گیا جی؟ اور بعد میں دوسرا یہ سوال ہے کہ میرے کزن نے استخارہ کیا تھا اس کے لیے کالج کے لیے، تو وہ کہہ رہی تھی کنفیوز ہوتی کہ کون سے کالج میں جاؤ. جی جی. تو کہہ رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے کزن کے ساتھ میں نے پہلے لڑائی کی تھی اور اس کے بعد میرا ابو آ گیا اور مجھے کہہ رہی تھی کہ اٹھو اور اپنا سامان اٹھا لو اور جا کے کالج میں اپلیکیشن بھر دو. اور دوسری تھی کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک درخت تھی اور اس میں جیسے گیس کا سسٹم ہے جی. اور میرا کزن آ گیا اس کو کھول دیا اور میں نے کہا تھا کہ اس کو بند کر ورنہ آگ لگ جائے گی. تو انہوں نے آگ لگایا تو آگ اتنا بڑھ گیا کہ آسمان تک چلا گیا. اور میں لوگوں کہتی ہوں کہ بہت لوگ ہیں، میں کہتی ہوں کہ اس کو کس طرح ہم اچھا جیسے بجا دیں گے. تو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا کام ہو گیا، آپ کو لائسنس مل گیا تو بہت خوشی ہوئی. آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں. اور دوسرا جو خواب استخارہ جو کیا ہے اس میں جس کالج میں وہ جانے کا کزن خواب میں کہہ رہا ہے تو لہٰذا اس کالج کے اندر وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ان کو انشاءاللہ وہاں کامیابی ہوگی. اور تیسرا جو آپ نے خواب دیکھا اس کا مطلب کسی مالی نقصان کا اندیشہ ہے، اس کزن کی کسی بھی تصرف سے، کسی حرکت سے مالی نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے حسب توفیق صدقہ دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نقصان محفوظ رکھیں. آمین. اچھا حضرت، ایک اور ای میل ہے، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر گھروں میں لوگوں کو اس کے بارے میں پریشانی ہے. غصے میں آ کے لڑائی کرتے ہوئے ان کو یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. تو یہ خاتون کی ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی شادی کو 5 سال ہوئے ہیں اور حال ہی میں ان کا بہت جھگڑا ہوا اپنے خامد کے ساتھ، اور خامد نے 3 دفعہ یہ اعلانیہ طور پہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، وہ کام ڈاؤن ہوئے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا. تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا ان کو طلاق ہو گئی ہے، اور کہہ رہی کہ میں بہت پریشان ہوں، زندگی میں بہت ہی بے سکونی ہے، کچھ بتائیں کہ جس سے لائف میں پیس آ جائے. اور میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے جو ان کی ایک اتنی سخت پریشانی ہے زندگی میں، اس وجہ سے اس میں کوئی ٹھہراؤ آ جائے اور ان کو کچھ سکھ چین مل جائے. جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کی روح سے یہ 3 طلاق واقع ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی جائیں یا ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاق دے دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں. یہ تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے، امت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. چنانچہ ائمہ 4، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، سفیان ثوری، امام لیث، امام اوزاعی، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، جتنے بھی محدثین فقہاء ہیں، چنانچہ امام ترمذی نے سب کا ذکر کیا اور کہا کہ امت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، سب کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اور یہ وجہ کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ قانونی طور کے اندر یہ بل پاس کر دیا گیا کہ ایک ہی مجلس میں اگر 3 طلاق دیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی. یہ امت کے اندر ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دیں تو تینوں واقع نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے.
یہ حدیث سے بہت بڑا جو مسکنسیپشن ان کو لگا ہے، ایسا نہیں ہے، تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، لہذا آپ کی 3 طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ان طلاقوں کا ذکر کیا، اللہ نے 3 طلاق ایک مجلس ہی کو ذکر کیا ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ اور اب کیا تدبیر ہے، فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی پہلے شوہر کے لیے یہاں تک کہ وہ حلال شرعی کرے، یعنی اور جگہ نکاح کرے، پھر وہ اتفاقاً اگر جو طلاق دے دے پھر عدت گزار کی یہ پہلے کی نکاح میں آ سکتی، ورنہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لہٰذا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب تحلیل شرعی کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، آپ کو فوراً الگ ہو جانا چاہیے۔ باقی آپ کی زندگی کے اندر مسائل ہیں، اس کے لیے آپ سورۃ فجر صبح شام 7 دفعہ فجر تلاوت کر کے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کفایت فرمائیں گے۔ آمین۔ تو مورل آف دا اسٹوری حضرت یہ ہے کہ غصے پہ قابو رکھا جائے۔ جی جی، بنیاد تو وہی اصل ہے، آپ نے کیا نفس کے میں بھی بارے بتایا تھا کہ بلکہ لوگ تو ہمیں یہ عذر پیش کرتے جی میں نے غصے میں طلاق دی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں جی پیار میں کبھی کوئی طلاق نہیں دیتا، غصے میں طلاق دیتا ہے، ہوتی غصے میں، اور غصے میں انسان کے امتحان ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ کرتا کیا ہے۔ شکاگو سے ایک اور کال ہے جی، رئیس فاطمہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم محمود صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی 1.5 سال سے مجھے کینسر تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ کے بتائے ہوئے وظائف پڑھنے کی وجہ سے میرا سی ٹی اسکین نارمل آیا، اور پھر کل دوبارہ وہ لوگ سی ٹی اسکین کرنا چاہ رہے ہیں، اور کل میرا سی ٹی اسکین ہوگا۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ میرے لیے ضرور دعا کریں کہ میرا سی ٹی اسکین بالکل نارمل آئے۔ میں آپ کے بتائے ہوئے وظائف پابندی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی جی، بڑی مسرت ہوئی۔ اچھا ہے، اور محمود صاحب ہم نے آپ کو بہت مس کیا۔ بہت نوازش، میں نے بھی آپ کو بہت، آپ کی مجھے ہر وقت آپ کی یاد اور آپ سے جو باتیں ہوتی ہیں اس کا مجھے ہمیشہ احساس رہا، جس کے وہ میں نے بہت مس کیا۔ بہرحال بہت ہی خوشی کی بات ہے جی کہ 1.5 سال کا کینسر آپ کا ماشاءاللہ آپ روح بصحت ہو رہی ہیں، اور میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ آپ کو اور مزید بتائیں کہ تاکہ آپ کا سی ٹی اسکین جو ہونے والا ہے وہ بھی بالکل پرفیکٹ آئے۔ جی حضرت۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی، اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ حضرات کے مسائل حل ہوتے ہیں تو میں آپ سے زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دیے ہوئے وظیفے میں برکت ڈال دی، اللہ کے دربار میں شنوائی ہو گئی، یہ میرے لیے بہت قابل شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، اور آپ کو دوبارہ جو سی اسکین ہونا ہے وہ بھی انشاءاللہ نارمل آئے گا۔ آپ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سارے راستے پڑھتی جائیے، گھر سے 41 دفعہ سورہ قریش پڑھ لیجئے گا، اور سارے راستے لا حول ولا کا ورد رکھیے گا، انشاءاللہ یہ بھی سی اسکین آپ کا نارمل آئے گا۔ اللہ آپ کو جو ہے صحت و عافیت سے رکھے، آمین۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں ٹی وی 1 گلوبل پر، ہر اتوار کی رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہ کسی وجہ سے یہ پروگرام مس کر دیں تو پیر کی صبح 1 بجے اور پھر ہفتے کے دن بعد 1 بجے دوپہر کو ہم یہ پروگرام ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک کال لیتے ہیں، نجیب صاحب ہے غالباً، احمد صاحب ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کو اور حضرت صاحب دونوں کو میرا بہت بہت سلام، اور دلی دعائیں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں کے بعد بہت زیادہ سوال نہیں کر سکتا جی جی، البتہ میری الٹی ٹانگ کے گھٹنے میں شدید درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ بتا دیجیے گا۔ اچھا جی، بائیں ٹانگ میں؟ اور اگر آپ کی یاد ہو، مجھے پتا ہے وقت بڑا کم ہے، پردے کے حوالے سے ہمارے کی کچھ خواتین جو یہاں پہ امریکہ میں ہیں وہ جابز وغیرہ بھی کرتی ہیں، لیکن جب وہ جاب پہ جاتی ہیں تو ان کا پردہ بالکل کمپلیٹلی ویسٹرن آؤٹ فٹ میں ہوتا ہے۔ جب وہ گھروں میں آتی ہیں، کسی ہماری جو مسلمانوں کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں مکمل با پردہ ہوتی ہیں کہ سر تک ڈھکا ہوا ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ نصیحت فرما دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ حضرت پردے کے بارے میں تو میرے خیال ایک تفصیلاً پروگرام رکھیں گے آئندہ، تو اسی ٹاپک پہ بات کر لیں گے کیونکہ بہت اہم ہے، وقت مختصر ہے۔ لیکن ان کی وہ جو ٹانگ پہ، بائی ٹانگ میں گھٹنے میں درد، اس کے بارے میں فرما دیجیے۔ جی، اس کے لیے آپ ایسا کریں، یا وہابو، یہ 23 دفعہ 23 ٹائم ایک سانس میں آپ نے پڑھنا ہے، درد کی جگہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے اور 23 ٹائم یا وہابو پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے۔
یہ دن میں کئی دفعہ آپ یہ عمل کر لیں، درد کی جگہ پہ یا وہاں تیز دوا کسی مقام پہ درد ہو اس جگہ کو پکڑ کے 23 ٹائم پڑھ کے آپ دم کریں، انشاءاللہ یہ آپ 41 دن بلا ناغہ کر لیں، آپ کا یہ ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی پردے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ باقی مختصر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر جو ہے وہ جاب پہ جا کے اپنے سر ننگا کر دیتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں اگر کھلے رہتے ہیں اور اگر وہ سکارف کر لیتی ہیں، چہرہ کھلا رہے، باقی پورا جسم عبایا کے ساتھ یا بڑی چادر سے ڈھانپا ہوا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، اس میں شرعی طور پر ان کے لیے گنجائش ہے، اس طریقے سے وہ جاب کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر سر بھی ننگا کر دیتی ہیں اور جیسے آپ بتا رہے ویسٹرن سٹائل میں چلی جاتی ہیں تو یہ ان کا یہ اس طرح جاب کرنا حرام ہے، اور جو کمائیں گی اس کمائی کے اندر بھی برکت نہیں رہتی، احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا جی، بہت سخت ہے تو ہاں جی۔ نیو یارک سے کال ہے جی، نجیب صاحب ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت مفتی صاحب اور محمود صاحب۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرا کال جو ہے نا وہ حضرت مفتی صاحب سے شکریہ ادا کرنا ہے اور وہ امت محمدیہ کو بتانا ہے کہ ہمارا بیچ میں ایسی شخصیت ہے جیسے حضرت مفتی صاحب کہ اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، زیادہ اٹھانا ہے۔ میرا بیوی جو تھا last 5 months she was so sick، اس کی سر درد بہت زیادہ تھی، اس میں اس کی وہ کیا کہتے ہیں باڈی، کمر سب درد تھی، جی تو اور کیا کہتے ہیں وزن بھی لوز کرتی تھی۔ تو ہم نے سب جگہ ڈاکٹروں کے پاس دکھا دیا، اس کے پاس ڈاکٹر ہے تو انہوں نے 12 بلڈ ٹیسٹ کیا، کینسر کا، ہیمورائی، برین کا، سر کا، سب جگہ کا کر دیا، سب نے نارمل آ گیا۔ تو ایک دن میرے بیوی سب رو رہی تھی تو اس نے قرآن شریف کو لے کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ میرے کو یہ درد سے مجھ کو نجات دلا دے۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک دفتر میں، اور اس کی ٹیبل آگے ہے اور چیئر اس کا دو چیئر اس کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے کو 4 کتاب دے رہے ہیں۔ تو میں نے صبح ہو گیا تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے ایسے خواب دیکھا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، تو کچھ ایسے آدمی تو میرے کو یو ایس اے میں تو نظر نہیں آ رہا کہ ایسے آدمی کو ہم مل سکے، اگر ہو سکے تو افغانستان میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں اگر کوئی ہو تو ایسے مل جائے۔ تو ایک دن ایک ہمارے رشتہ دار نے فون کیا اور میری بیوی نے کمپلین کی اس طرح، وہ کہہ رہے یہاں پہ ایک حضرت مفتی صاحب ہے اس کے پاس جاؤ۔ جب میری بیوی گئی تو کہہ رہے وہ یہی شخص ہے، یہی شخص ہے، یہی جگہ ہے، یہی کرسی ہے، وہی ہے، وہی آدمی میں نے دیکھا خواب۔ تو پھر حضرت مفتی صاحب نے جب اس کو دیکھا تو حضرت مفتی صاحب آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس حلم ہے اور اس کے پاس وہ جو جن کا مال انہوں نے دیکھا کہہ رہے کہ اس کے پاس جن ہے، تو ہم کو بھروسہ بھی نہیں آیا تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا اس پر اس نے تعویذ دے دیا، اس نے باتیں کیا اس کے ساتھ، اور جو ہم نے پہلی بار میں نہیں کیا تھا، میرے سسٹر اس کے پاس گئے، دوسرا بار جو اس پر اٹیک آیا جن کا تو میں خود لے گیا۔ جب میں نے حضرت صاحب دیکھا دفتر سے نکل کر، میں خود اس کے ساتھ لو ہو گیا، میرا پیار ہو گیا دیکھنے سے، چہرے ایک نورانی چہرہ ہے اس کی کہ آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں سارے دن اس کو حضرت صاحب کو دیکھتا رہا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں اور ذکر کرتا رہا ہوں۔ تو جب میں نے دیکھا تو اس نے جن پرکار چھپ ہو جاؤ تو اسی جگہ پہ وہ چھپ ہو گیا، انہوں نے اسی دم پہ دم کر دیا، میری بیوی ٹھیک ہو گئی۔ تو اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے نجیب صاحب، آپ کی اہلیہ سب شفا دیا۔ میں یہ سب بہت شکریہ، ہمیں بڑی خوشی ہوئی جی، ماشاءاللہ کمال ہے حضرت، آپ تو ماشاءاللہ خوابوں میں بھی آنے لگے ہیں۔ اللہ، بس یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، میرے بزرگوں کا فیض ہے اور آپ کا حسن ظن اور محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اہلیہ کو شفا دی، اور میں جو ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا حضرت، ایک ای میل دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے لیے اور انکل آوان کے لیے بہت دعائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ شکاگو سے لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نا پچھلے مہینے سے لوور بیک میں بہت سخت درد ہے، ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، لیکن کوئی ڈائگنوز نہیں ہو سکا کہ کیوں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بتایا ہے کہ نظر ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، تو میں نے دعائیں پڑھنی شروع کی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کسی نے بتایا ان کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مجھے خواب ہی آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے پہلی رات کہ کوئی مجھے دعائیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے عیب، امپرفیکشنز کور کرتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں،
اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انہوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ عربی میں لکھا ہوا تھا لیکن ان کو صرف یہی یاد ہے کہ عیوب عین سے جو ہے جو امپرفیکشنز اور باقی یہ بھول گئے ہیں. دوسری رات انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے کے لیے. اور تیسری رات انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لیکن وہاں بہت سی دھند ہے اور وہاں بہت سی رائڈز ہیں اور بحری جہاز ہیں. یہ اپنی والدہ کو بتاتی ہیں کہ ہمیں ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے, ہمیں یہاں فوراً اس جگہ سے نکلنا جانا چاہیے. تو اس پر ان کی ماں ان کی والدہ کہتی ہیں کہ آئی ہیو ٹو ریڈ فاتحہ, کہ فاتحہ پڑھنی ہے, اور بٹ آئی انسسٹ دیٹ دس از ناٹ اے گڈ پلیس اینڈ وی ہیو ٹو لیو, کہ ہمیں یہاں اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہے. اور جب ہم جیسے ہم جگہ کو چھوڑتے ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں یا سلامو یا سلامو اونچی اونچی آواز میں, اور اس کے بعد یہ اس بلڈنگ سے بحفاظت باہر آ جاتی ہیں اور پھر یہ باہر آ کر پڑھنا شروع کرتی ہیں فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اور جس کے بعد یہ اور ان کی والدہ بالکل ان کو کوئی ڈر یا کچھ خوف نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے کچھ دعائیں پڑھی اپنی کمر کے درد کے بعد, اور اس کے بعد یہ خواب دیکھے. ماشاءاللہ خواب اچھا ہے, اور پہلی بات تو یہ کہ خوابوں سے یہ نتیجہ خود ہوتا ہے کہ آپ کو آسیبی نظر لگی ہے. یہ اوپری جو چیزیں ہوتی ہیں جنات وغیرہ, جیسے انسانوں کی نظر لگ جاتی ہے ایسے ان چیزوں کی بھی نظر رکھتی ہے, تو آپ کو آسیبی نظر ہوئی ہے جس سے آپ کو یہ پرابلم پیش آیا ہے. باقی آپ پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ 11 سانس میں پڑھیں گی. ایک مرتبہ پوری سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنی ہے, تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ 11 سانس میں پڑھنی ہے, اور سورہ فلق اور ناس یہ دونوں 11 دفعہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد سورۃ قلم کی آخری 2 آیتیں وہیں یکاد الذین کفروا سے شروع ہوں گی, یہ آخری 2 آیتیں یہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے. اور فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. یہ سارے اعمال پڑھ کے آپ نے بدن پہ دم کرنا ہے, پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے, اور تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ دم کر کے متاثرہ حصے پر آپ نے مالش کرنی ہے. اس کے علاوہ درد کی جگہ پر یا سلام و شہادت کی انگلی سے یا سلام لکھنا ہے. لہٰذا بدن میں کہیں بھی درد ہو, یہ بڑا مجرب عمل ہے, کہیں بھی درد ہو اس کے اوپر یا سلام و شہادت کی انگلی سے دن میں کئی مرتبہ لکھے, اس سے اللہ تعالیٰ اس جگہ سے درد کو رفع فرما دیتے ہیں. تو آپ بھی اس متاثرہ حصے پہ یا سلام لکھیں. لوور بیک آپ خود نہیں لکھ سکتی, تو آپ کی والدہ وغیرہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ لکھ سکتا ہے یا سلام, انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں. آپ سب کو پروگرام میں دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. کالز کا ناظرین سلسلہ شروع کرتے ہیں. بلقیس ہیں کیلیفورنیا سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. I actually have a question about my mom. She was diagnosed with shingles back in November. Diagnosed with what? Like chickenpox. Okay. And she's okay now, but because of the shingles, she has like scars all over her stomach and her back, and they itch a lot, and they burn. And if you can tell us something for the itching and the burning and to get rid of the scars. انشاءاللہ. تھینک یو. حضرت ہماری کی چکن پاکس ہوئی تھی ان کی والدہ کو بہت پورے جسم پہ, تو اب وہ تو ہو گئی ہے لیکن اس کے نشانات ہیں تو بہت, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایچنگ اس میں نا کھجلی خارش بہت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو اس کے لیے کچھ بتا دیں. اس کے لیے آپ ایسا کریں, سورۃ الرحمن 3 مرتبہ پڑھ کے آپ زیتون کے تیل پہ دم کریں یا سرسوں کے تیل پہ دم کریں. سرسوں کا تیل ہو تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ زیتون کا تیل لے لیں. دم کر کے وہ پورے بدن پہ آپ نے رات سونے سے پہلے مالش کرنی ہے, متاثر حصے پہ لگانا ہے. انشاءاللہ یہ 71 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہر کھانے پینے پہ سورہ قریش 3 دفعہ دم کر کے آپ نے کھانا پینا ہے. 90 دن یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ وہ ایچنگ جو ہے وہ اس کی مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا اور نشانات بھی اس کے رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیو یارک سے کال ہے جی, ہوما ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی میں نے اپنی امی کے بارے میں پوچھنا. ان کو نا ہارٹ اٹیک ہوا تھا آج سے 6 سال پہلے, تو ان کو پیس میکر لگ گیا. اب دوبارہ ان کو ہوا, ایک چھوڑ کے 2 لگے ہیں دوبارہ. تو وہ بہت سخت بیمار رہتی ہیں, ان سے اٹھ کے بیٹھا بھی نہیں جاتا. کیا ایج کیا ہے ان کی؟ دوسرا میں نے اپنے شوہر کے بارے. جی ان کی ایج کیا ہے والدہ کی؟
ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو پیس میکر لگا. ایک بیٹری ہوتی ہے جو دل کے پاس ہوتی ہے. ایج ان کی عمر کیا ہے؟ ہیلو، ان کی ایج کیا ہے والدہ کی؟ ان کی ایج 52 to 55 تک ہے. اچھا ہاں جی. اچھا. تو دوسرا میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا. آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی بولے، ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں جی. دوسرا میں نے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ آئے دن میں سے جھگڑا کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ساری اس میں برائی ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کو پتا ہے کل میری امی ہاسپٹل سے آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی آج گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. فکر نہ کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. والدہ کے لیے سورت غاشیہ، حل عطا کا حدیث الغاشیہ. غاشیہ صبح شام 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں. صبح شام 7 دفعہ دم کر کے پلائیں. یہ 92 ڈیز کرنا ہے بلا ناغہ، تو انشاءاللہ ان کو صحت و عافیت ہو جائے گی. باقی شوہر کے لیے ان کے لیے سورت والضحیٰ، سورت ضحیٰ 7 دفعہ کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے شوہر کو کھلائیں. باقی گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس کے لیے سورت والعادیات، سورت والعادیات 7 دفعہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. عبداللہ صاحب ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا حضرت قبلہ سے. جی میں ایک تو ختم وصیت کرنا چاہ رہا تھا، دوسرے آپ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ آپ کے محمود ایوان صاحب تشریف لے آئے ہیں. تو پروگرام اب معلوم ہو رہا کہ آپ کو بھی سہولت ہو جائے گی. جی اور ان کے وجود سے کیفیت بنتی ہے پروگرام کی. وہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا. ہے حضرت کہ مجھے آرٹریز میں بلاکیج ہے، 3 آرٹریز میں. میری اوپن ہارٹ سرجری کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر، مگر کیونکہ گردے قابل نہیں ہیں تو وہ روک دی. اب مجھے اٹھنے میں بیٹھنے میں بے پناہ تکلیف اور کمزوری ہے، ہڈیوں میں انتہائی ویکنس ہے اور غنودگی رہتی ہے. ایک عجیب عالم ہے، غنودگی تاری رہتا. اس کے لیے کچھ حساب ضرور انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے. جی حضرت. جی پہلے تو آپ کو شکریہ پروگرام کے حوالے سے، اور بھی محمود صاحب، بے شک محمود صاحب کو سب نے مس کیا. الحمدللہ واقعی پروگرام کی اب رونق دوبارہ سے ہو گئی ہے. تو باقی یہ کہ آپ اپنے اس کے لیے سورت سبح اسم ربک الاعلی، سورت اعلیٰ اور سورت غاشیہ، یہ دونوں صورتیں 3 دفعہ پانی پہ دم کر کے پینا ہے، اور 3 کالی مرچوں پہ دم کر کے 11 بجے تقریباً وہ کالی مرچیں چبا لینی ہیں. یہ 2 عمل آپ شروع کر دیں، پانی پینا شروع کر دیں اور 3 کالی مرچیں. یہ 92 ڈیز کی نیت سے آپ عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی جو وہ شریانوں کی جو صفائی ہو جائے گی اور آپ کو قوت ہو جائے گی انشاءاللہ. اورلینڈو فلوریڈا سے ہیں مسز اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. مجھے آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی ہے، مجھے بہت پسند ہے. ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ملنے کی بہت خواہش ہے. انشاءاللہ جی جلد پوری ہوگی آپ کی خواہش. خواب بتائیے اپنا. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے، تو میں باتھ روم جاتی ہوں، لیکن باتھ روم میں چاروں طرف اتنی گندگی ہے، اتنی مطلب غلاظت ہے کہ میں کھڑی سوچ رہی ہوں کہ میں کیسے کر سکتی ہوں نا. تو میں وہیں کھڑی ہوئی ہوں اور یہی سوچ رہی ہوں، اور اسی میں میری آنکھ کھل گئی. مجھے یہی پوچھنا تھا کہ کیا مطلب ہے. جی بہت بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کاروبار آپ نے نیا شروع کیا یا کرنا ہے یا کر رہے ہیں تو اس میں مالی خوشحالی کی علامت ہے کہ آپ کو انشاءاللہ مالی خوشحالی ہوگی اور جو وہ کاروبار میں نفع ملے گا آپ کو مالی طور پر. ایک تو یہ مطلب ہے. اور اگر جو ویسے آپ محسوس کرتے گھر میں حالات اچھے نہیں ہیں، تکلیف ہے، بیماریاں ہیں اور ٹینشنز ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دشمن جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جادو کے ذریعے سے آپ حضرات کو وہ ہرٹ کر رہا ہے. لہذا آپ کسی دیندار عامل سے جادو کا علاج کروائیں. ٹورانٹو کینیڈا سے کلیم صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محمود صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کی دیکھ کے. حضرت صاحب السلام علیکم. میری وائف کو آرتھریٹک کا پرابلم ہے اور آپ نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری رکعت پڑھ کے اور سورہ مزمل پڑھ کے فش آئل پہ پی لیں. تو 71 تک انہوں نے ماشاء اللہ کیا اور بہت اچھا ان کو فائدہ ہوا. لیکن جیسے ہی عمل ختم ہوا وہ پھر دوبارہ جو جوائنٹس کے پھر دوبارہ شروع کر دیا انہوں نے. پھر 71 ڈیز کے لیے کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہ صحیح ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوا عمل وہ پھر دوبارہ سے شروع ہو گئے. اور وہ ہمیشہ رات کو خواب میں جو ہے بہت ساری عورتیں دیکھتی ہیں. اچھا
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کلیم صاحب. ہاں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس عمل سے ان کو فائدہ ہے، اس عمل کو فی الحال وہ جاری رکھیں. اندر بیماری جڑ سے جو ختم نہیں ہو پا رہی ابھی، تو وہ عمل جاری رکھیں. 71 ڈیز کے بعد روکے نہیں، تو اس کو جاری رکھیں. اگر جو بند کرنے پہ پھر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ اس عمل کو دوبارہ شروع کر دیں. جب بالکل جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اس عمل سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو جاری رکھیں. اور باقی اس کے علاوہ عورتیں جو خواب میں دیکھی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کو نظر لگی ہے، ان کو کوئی نظر ہوئی ہے، اس نظر کی وجہ سے کیفیت ہو گئی ہے. اس کے لیے انہیں بتائیں سورت قلم کی آخری 2 آیتیں، یہ 11 دفعہ یا 21 دفعہ یہ پانی پہ دم کر لیں اور دن بھر میں وہ پانی پیتی رہیں اور اپنے بدن پہ بھی پھونک لیں. اور یہ 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے. انشاءاللہ نظر کا اثر ٹوٹ جائے گا اور ان کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ بہت ساری کالیں آپ اتنا انتظار کرتے ہیں، ہولڈ کرتے ہیں، آپ کو کال نہیں ملتی، جس کا ہمیں بہت ہی احساس ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ اگر آپ جتنی اپنی کال مختصر رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے گا. اور آپ کے لیے یہ صدقہ ہوگا کہ آپ نے اپنی بات کو مختصر کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ دوسرے کو بات کرنے کا موقع ملے. تو امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے اتوار انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر پروگرام کے دوران بندہ محمود احمد آوان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور اور اللہ کے بندوں کے حضور معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے معزز مقتدر مہمان حضرت مفتی منیر احمد اخون کا کہ وہ اپنے انتہائی بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکال کر ہر اتوار کو آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، آپ کے مسائل کے حل پر. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.